بھر کے جھولی میرے سر. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. حضرت جی، نہ ہی آپ مزہ لیتے ہو نہ ہی آپ مزہ دیتے ہو. مزہ لیا کرو یار. کبھی کبھی تو ایسے معیاری جملے سننے کو ملتے ہیں. کچھ سواد نہ مشری اندر ہی کھڑنا می چکھ ڈٹھیاں ہیں. نہ مشری اندر ہی کھڑنا می چکھ ڈٹھیاں. اینا ساریاں چیزاں نالو گلاں حضور دیاں مٹھیاں ہیں. نہ تو مزہ لیتے ہو حضرت جی نہ تو مزہ دیتے ہو. دیکھو نا حضرت کلام کیا پڑھ رہے ہیں: ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. اور بیٹھے بھی کہاں ہیں؟ مسجد میں بیٹھے بھی کہاں ہیں؟ مسجد میں. پتہ نہیں آپ کیوں نہیں پڑھتے. پڑھا کرو حضرت. یہ کبھی کبھی موقع بنتے ہیں ایسے. کبھی کبھی ایسی پاک ہستیاں ہوتی ہیں تو پھر دل جڑتے ہیں حضرت جی. پھر کنیکشن ہوتے ہیں حضرت. اس لیے یہ نہ جھجکا کرو. آپ کو تو چاہیے تھا سارے مزہ لیتے. اللہ کا شکر ہم نے تو بڑھا لیا، آپ نے نہیں لیا تو ہم کیا کریں. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. جملہ دیکھو کتنا سونا ہے. اور پھر آگے دیکھو: آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی. اللہ اللہ. لیکن آپ بولتے ہی نہیں آ رہے. آپ بولتے کوئی نہیں ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی حائل ہی نہیں. اور حضور نبی علیہ السلام کے غلام تھے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں آپ کو صرف ایک چھوٹا سا نقشہ دکھا دیتا ہوں آپ کی عطا کا. یہ لکھا ہے کہ ان کی والدہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کی: اے رسول خدا علیہ السلام، میرے انس کی اولاد، میرے انس کی عمر اور میرے انس کے مال میں برکت کی دعا فرمائیں. حضور نبی علیہ السلام نے عطا فرما دیا. لکھا ہے کہ مدینہ پاک میں جتنے بھی کھجوروں کے باغ تھے نا، وہ سال میں صرف ایک بار پھل دیتے تھے. لیکن یہ عطائے مصطفیٰ تھی، حضرت انس کا 2 بار دیتا تھا. ہے نا بات عجیب حضرت. کوئی آپ کو کہے جناب میرا آمدہ درہ سال 2 باری پھل دیتا ہے نا، پھر عجیب بات حضرت. اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ حضرت یہ عطاؤں کے سلسلے تب بھی تھے اب رک گئے ہیں. ہاں کوئے تو صحیح، عطاؤں کے سلسلے آج بھی اسی طرح ہی جاری ہیں حضرت. آج بھی خواجہ غریب نواز مان رہے ہیں حضرت. ہاں اس لیے میں آپ سب سے کہوں گا یہ شرمیں اتار دیا کریں حضرت. یہاں کے چلے بن جایا کریں حضرت. یہاں کے دیوانے بن جایا کریں.
اور حضور کہہ بھی رہے ہیں، میں کو یہ نہ سمجھو کہ یہ دیکھو جی یہ مولوی صاحب کیسے فکرے کہہ رہے ہیں جی چلے بن جو جی دیوانے بن، بھائی یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دوران ذکر انداز اس طرح کا ہونا چاہیے او انت مجنون، دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، دیوانے بن جاؤ۔ حضور نبی علیہ السلام کے چلے بن جائے کرو، اتار پھینکا کرو شرمیں شرمیں جھجکیں جھجکیں نہیں ہے، کھو جایا کرو ہے۔ ہم کو اپنی طرف سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے۔ اور ہاں حضرت بس عطاؤں کے سلسلے جاری و ساری ہیں حضرت، بس ہم ڈھیلے پڑ گئے ہیں، ہم ڈھیلے پڑ گئے ہیں، عطاؤں کے سلسلے آج بھی جاری ہیں۔ کرم میں شہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کے جن کو عطا کیا ہے تو نے دماغ سکندری، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، میں بھی دیتا جاتا ہے، دے تو وہ نا جس کے خزانے میں سارا کچھ ہی ہو حضرت ہے، کون اعلیٰ حضرت کے مصرے کی گہرائی میں جاؤ حضرت، کون دیتا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے جی آپ آ کے مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھ لیں تو میں دے سکتا ہوں، آپ آگے مجھ سے کوٹ مانگ لیں تو اوکھا سوکھا ہو گیا عزت بچانے کے لیے وہ بھی دے ہی دوں گا، موبائل مانگ لیں تو وہ بھی دے دوں گا، لیکن بہت کچھ ہے میں نہیں دے سکتا، میرے پاس ہے ہی نہیں۔ لیکن قربان جاؤں حضور کیا فرما رہے ہیں، انما انا قاسم اللہ یؤتی، ہے سب کچھ اللہ کا، بانٹنے والا میں ہوں، بانٹنے والے حضور نے سب کچھ اللہ کہہ دیا، بانٹنے والے ہمارے حضور ہیں، تو کیوں نہیں مانگتے پھر حضرت ہیں؟ کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے۔ حضور نبی علیہ السلام عطا فرماتے ہیں ہم مانگا کریں جی، مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، ہو اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی ہیں، کیا دینا تمہیں حضرت نہیں، نبی علیہ السلام کی منگتے بنو، ٹھیک ہے جی۔ جب بھی باری آئے حقیقت بات ہے، سو بیان ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے کچھ بدلے کی، کیا کریں، دکھ ہوتا ہے دیکھ کے یار کہ نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے اور ایسی سستی کا مظاہرہ نہیں ہے، دیوانگی حضرت جی، دیوانگی حضرت جی۔ اور پھر میں بڑے دکھ سے صرف امت کو اتنے یاد کروا دیتا ہوں، بھائی تمہیں کیا ہو گیا یار، تو مسجد میں بیٹھ کے کلینوں، تو مسجد میں آ کے کلینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھنے کو تیار۔ وہ یاد کرو ہاں اس عاشق رسول حضرت بلال کو جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے، ہاں کرو ہاں یاد یار، کیوں بھول رہے ہیں، کرو ہاں یاد ذرا حضرت، ٹھیک ہے کرو ہاں ذرا حضرت یاد، ٹھیک ہے جی۔ آپ سے کلینوں پہ بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا، وہ بھی تو تھے جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کر بھی حد حد کے نعرے مارے ہیں، یہ اور قبلہ پیر صاحب یہ پھر انہی کا خاصہ تھا حضرت، میاں محمد بخش صاحب نے، وہ بھی سچے لوگ تھے نا، ان کو نہیں ہماری طرح خوش آمد کی عادت تھی، آپ نے پھر سچ، آپ نے فرمایا قدر نبی دی اللہ جانے یا جانا نہ صحابی حضرت۔ یہ میرے حضرت ایک دوست ہیں، وہ پروفیسر ہیں، وہ بھی انہوں نے مجھے ایک دن بڑی بات، یہ پتہ آپ کو، یہ محبت میں بھائی لکھا نا کسی نے جی، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، یہ طاہر القادری صاحب نے بھی لکھا، حسن نثار نے بھی لکھا اس کو، ٹھیک ہے بھائی، اپنی اپنی محبتیں ہیں، میں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا، لیکن حضرت جی اللہ نے جس کو جہاں رکھا ہے سونا ہی رکھا ہے حضرت جی، ہاں جی ہاں جی، وہ کو سوکھا کام نہیں ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ مجھے میرے دوست فرمانے لگے، کہتے ہیں میں یہ کلام بڑا پڑھا کرتا تھا، اندر یہ خواہش تھی میں بڑا یہ کلام پڑھتا تھا، کہتے ایک دن میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک جیپ ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں، آگے ڈرائیور بیٹھے ہیں، اور ڈرائیور کے ساتھ اس ہستی، جو ہستی تشریف فرما ہیں، ان کا تعارف یہ کروایا گیا کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام ہے۔ کہتے میرے پیچھے میرے ساتھ ایک اور شخصیت بیٹھی تھی جن کا تعارف خواب میں یہ کروایا گیا کہ یہ صحابی رسول علیہ السلام ہے۔ کہتے ہیں ساتھ میں یہ چاروں کا قافلہ ہے، کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں۔ آپ ذرا پنڈی والے اس بات کو بخوبی سمجھو گے ہم سیالکوٹ والوں کی نسبت، کیونکہ وہاں تو ایسے معاملے ہے ہی نہیں، وہ تو ہموار زمین ہے ساری، یہ پہاڑ ہیں آپ کے ادھر۔ وہ کہتے ہیں میں جا رہا تھا تو دوران سفر نا، جو حضور نبی علیہ السلام والی سائڈ تھی نا، آگے والا پہیہ، وہاں پہاڑ پہ کچھ اس طرح کا معاملہ بن گیا کہ راستہ نہیں تھا، گاڑی گزر نہیں سکتی تھی،
کیونکہ وہ تھوڑا پہاڑی سٹائل سے تھا کہ یہ خلا تھا تھوڑا. اب اس کے درمیان میں کوئی چیز ہوگی تو پہیا اس کے اوپر گرفت کرے گا نا. اب اس کے اوپر ہے ہی کچھ نہیں تو پہیا گرفت کہاں سے کرے. کہتے ہیں ہوا کیا کہ میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھی تھی نا جن کا تعارف تھا کہ یہ صحابی رسول ہے، کہتے ہیں انہوں نے جا کے اس پتھر میں سر دے دیا. انہوں نے جا کے اس پتھر میں سر دے دیا تھا، درمیان میں سر رکھ دیا پہاڑ کے. کہتے ہیں وہ ٹائر اوپر سے نا ان کے سر کو کچلتا ہوا گزر گیا. کہتے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں بڑا رویا. خواب میں مجھے بتایا گیا تو کہہ رہا ہے ان کے ہوتے جنم لیا ہوتا صحابی ہونا کو سوکھا کام نہیں ہے. ہاں سر بھی دینے پیندے نے میاں جی، سر دینے پیندے نے پیر صاحب. صحابی ہونا کو سوکھا تیرے ہوتے سر میاں دینے پیندے نے. ہمیں تو صرف اتنی یاد رہ گیا نا کہ میٹھا کھانا سنت ہے. ہمیں تو یہی یاد ہے. ہمیں یہی یاد نہیں رہا کہ سر پیٹ پہ 2 پتھر باندھنا بھی سنت ہے حضرت. اس لیے قدر نبی دی اللہ جانے یا جانا صحابی. سانو کی قدر ہے حضرت جی، ہم نے کیا قدر کرنی اور ہم نے کیا قدر. اس لیے حضرت جی قدر کرو حضرت، ہاں قدر کرو. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھ کر. میں پیچھے بھی قبلہ پیر صاحب بھی تھے، مدر بھی کہ اصل میں حضرت جی ہمارے اسٹیجوں کا بھی بڑا قصور ہے. اسٹیجوں بھی اب معیاری جملے نہیں بولے جاتے. ایسے جملے جو ذکر مصطفیٰ بھی ہوں، ساتھ حضور کی شریعت کی پاسداری بھی کریں، ساتھ سامنے بیٹھے بچوں کی تربیت بھی کریں. جب ہم چھوٹے تھے نا حضرت جی، اب تو کلام ہی بدل گئے ہیں نا. ہمارے چھوٹے ہوتے کیا پڑھا جاتا تھا؟ مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا ہے. یہ ہمارے بچپن کا کلام ہے، ہم نے پڑھا بھی، ہم نے سنا بھی. ٹھیک ہے جی. اب تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے حضرت جی. ہمارے بچپن میں پڑھا جاتا تھا مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا. اچھا پھر آگے تربیت بھی ہوئی ساتھ. وہ بھائی خوشی ناچ ٹپ کے نہیں منانی ہے. ہاں خوشی کا بھی انداز آگے بتا دیا. کیا؟ مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا. رب سلم گنگناؤ رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا ہے. خالی کو سڑکوں پہ گھومتے نہیں پھرنا حضرت جی. ہاں خوشی منانی ہے، رب سلم پڑھ کے خوشی منانی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جملے نہیں رہے حضرت جی. اس لیے پھر بیچارے بچے جو ہیں وہ بھی ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ہمارے بچپن میں یہ پڑھا گیا، ہم یہ کلام پڑھتے تھے، ساتھ ہم پھر ہماری تربیت بھی ہوتی تھی کہ حضور کی خوشی اس طرح منانی ہے. گلیاں بھی سجانی ہیں، بازار بھی سجانے ہیں، گھر بھی سجانے ہیں، لیکن ساتھ رب سلم بھی گنگنانا ہے حضرت ہیں. اب گلیاں بھی سج گئیں، بازار بھی سج گئے، لیکن رب سلم کہیں نظر آ رہا ہے حضرت جا کے. نہیں حضرت لاؤ واپس اس کو. پھر رب سلم گنگناؤ حضرت. ہاں رب سلم گنگناؤ حضرت. اٹھتے بیٹھتے جب موقع ملے حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک. یہ تو ماں ہی درود پاک ہے یار. اس ماں نہیں ہمیں درود پاک پڑھنا تو یہ بتاؤ پھر ہم نے پڑھنا کب ہے حضرت. یہ تو ماں ہی درود پاک کہہ رہے. خوب حضرت جی درود پاک. ٹھیک ہے جی. خوب جو ہے نا وہ آپ اپنی زبانوں کو جو ہے نا وہ حضور نبی علیہ السلام کے ذکر مبارک سے روشن و منور رکھو حضرت جی. اور چلے ہو کر کے تو دیکھو. ہاں جی کر کے تو دیکھو. یہ لکھا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، سامنے کفار بھی بیٹھے ہوئے تھے آپس میں. ابو جہل، ابو لہب، ولید، عتبہ، شیبہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. وہ کیا آیا؟ وہ ایک بھکاری آ گیا اور اس نے آ کر نا وہ کافروں سے بھیک مانگی، کیونکہ اتفاقاً اس طرف حضرت مولا علی بیٹھے تھے. انہوں نے باہم مشورہ کر کے نا بطور شرارت اس فقیر کو کہا سامنے نہیں جو بندہ بیٹھا وہ دیکھو مانگ بڑا دین دے نہیں، کیونکہ وہاں تو فقر تھا. انہوں نے کہا جب کچھ نہیں ہوگا تو پھر ہم مذاق اڑائیں گے. وہ لکھا ہے کہ وہ بھکاری حاضر خدمت ہوا اور اس نے آ کر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کر دیا. آئے ہائے دیکھو پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. لکھا ہے کہ آپ نے درود پاک پڑھ کے نا اس کی ہتھیلی پہ پھونک ماری اور اپنے ہاتھ سے اس کی ہتھیلی بند کر دی. آپ نے فرمایا یہاں نہ کھولنا، جنہوں نے بھیجا ان کے سامنے جا کے کھول ذرا. وہ آپس میں بیٹھے مذاق کر رہے تھے. لے بھائی بولا پھونک مارنے سے بھی کچھ ہوتا ہے بابا، تیری پھونکوں سے تو کچھ نہیں ہوتا لیکن ان کی پھونکوں سے بڑا کچھ ہو جاتا ہے. ہاں اللہ والوں کی پھونکوں میں یہ طاقت ہے کہ اگر وہ مٹی کی چڑیا بنا کے بھی پھونک مارے تو وہ زندہ ہو کے اڑ جایا کرتی ہے. ہاں حضرت ہاں اللہ والوں کی پھونکوں میں یہ طاقت ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے حضرت. ہاں جی ان کی پھونکوں میں طاقت ہے. وہ لکھا ہے کہ وہ بھکاری واپس گیا اور جب جا کے اس نے کافروں کے سامنے اپنا ہاتھ کھولا نا
تو اس کے ہاتھ میں ایک سونے کا سکہ تھا. وہ لکھا ہے کہ وہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کے، رسول اللہ علیہ السلام کے نام مبارک کی یہ برکت دیکھ کے ہے کئی کافر وہاں مسلمان ہو گئے ہیں. اور حضرت جی قطن کوئی نہ سمجھے، ہاں جی 2020 والے ہو کہ درود پاک کا بھی اثر نہیں کرتا، سرب بھی اتنا ہی کرتا ہے حضرت. ہاں جی لیکن منہ بھی پھر حضرت مولا علی کے غلام والا ہونا چاہیے حضرت جی. ہاں جس میں کبھی لقمہ حرام نہ گیا ہو، جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جس نے کبھی غیبت نہ کی ہو، جس نے کبھی کسی کی چغلی نہ کی ہو، جس نے کبھی کسی کا دل نہ توڑا ہو. حضرت آؤ رزق حلال اور یہ سارے آپشن لے کے آؤ، تمہارو پھوکاں حضرت جی. پھر ویکھو ہاں سونا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے حضرت. ہے بس ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ہے. حضرت ہمارے اپنے میں مفتی صاحب ایک دن نا کو لنگر میں تھوڑی سی نا وہ کو کمی پیشی ہو گئی، تو وہ لنگر اس قابل نہیں رہا کہ اب کھایا جائے. پھر مدرسے کو پھاکا لگا اس دن سارا. تو پھر حضرت نے نا تھوڑی ہماری دل جوئی کے لیے ایک بات سنائی. اب فرمانے لگے یار تانوں تے آج پھاکے لگے نے، جب ہم نے پڑھا ہم نے تو بڑے بڑے پھاکے کھائے ہیں. فرمانے لگے ایک دن کیا ہوا، کہتے ہم رات کو نا روٹی مانگنے جایا کرتے تھے. سارے بچے نا لوگوں کے گھروں سے روٹی مانگنے جایا کرتے. کسی نے آلو دے دیے، کسی نے ساگ دے دیا، کسی نے بھنڈیاں دے دیں، کسی نے توریاں دے دیں، کسی نے گوبھی دے دی. کہتے سب نے مانگ کے لاکنا ایک برتن میں اکٹھا کر کے پھر سب نے وہ کھانا ہوتا تھا. کہتے ایک دن کیا ہوا کہ دوپہر کو بارش شروع ہوئی اور بارش تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. کہتے مفتی صاحب بھی نہیں تھے. کہتے ہم سارے مدرسے والے بھوکے بیٹھے ہوتے کیونکہ روٹی مانگنے جا نہیں سکے. کہتے کافی رات گئے، مفتی صاحب تشریف لائے، بچوں کو بھوکا دیکھا. فرماتے ہیں انہوں نے کہا بھائی سارے اپنے اپنے برتنوں میں نا پانی بھر کے لاؤ. کہتے ہم سارے اپنے اپنے برتنوں میں پانی بھر کے لائے، ہم نے رکھا. حضرت نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ نے پانی پہ پھونک ماری. کہتے سارے دودھ بن گیا ہیں. آپ نے فرمایا پیو. کہتے ایسا دودھ نہ بعد میں پیا نہ پہلے پیا. کہتے پیٹ بھر بھر کے پیا لیکن دودھ کم نہیں گیا، ہم نے صبح اٹھ کے بھی پھر پیا. حضرت کہتے بات آئی گئی ہوگی. کہتے ایک دن پھر کیا ہوا، پھر ایک دن اسی طرح ہوا، بارش برس رہی تھی، کھانا مانگنے ہم نہیں جا سکے. ہم نے کہا ٹینشن ہی کوئی نہیں، نسخہ تو ہمیں آتا ہے. حضرت صاحب نے تو پڑھی بھی سادی تھی، سین پہ سیٹی بھی نہیں کی، ہا پہ ہا بھی نہیں کیا، ہا کی ادائیگی بھی ٹھیک نہیں تھی، با کا مخرج بھی ٹھیک نہیں تھا، میم بھی ہونٹوں کے خشک حصے سے نہیں نکلا ہے. تو ہمیں تو سارا کچھ آتا ہے، تو ہم تو ظاہر ہے کچھ اور بڑھ کے کریں گے. کہتے ہم سب نے برتن لا کے رکھے اور شروع ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دودھ کوئی نہیں بڑے ہیں، دودھ نہیں بڑے. کہتے ہم نے پھر ٹرائی ماری. ٹھیک ہے جی، اس کے لوگ اور ذرا کچھ اچھا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دودھ پھر نہیں بنا. کہتے ہم ٹرائیاں مار مار کے تھک گئے. ہم نے کہا یار وہ اکیلے تھے اور ایک ہی بسم اللہ تھی، ہم 100 سینکڑوں کی تعداد میں اور بسم اللہ بھی ہزاروں بار ہے، دودھ نہیں بنا کوئی. کہتے کو موسم تھوڑا ٹھیک ہوا تو مفتی صاحب تشریف لے آئے. تو دیکھا تو سارا مدرسہ سامنے برتن رکھ کے نا بسم اللہ شریف پڑھ کے پھونکے مار رہا ہے، لیکن ہے پانی کا پانی. پھر آپ نے فرمایا ادھر ہٹو سارے. کہتے آپ نے برتن رکھا ہے، پھر آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی، دودھ بن گیا. آپ فرمانے لگے پیو. مفتی صاحب کہتے ہیں ہم نے عرض کی حضور پیاں گے تو بعد پہلے راز دسو. وہی بسم اللہ آپ کے پاس، ہمارے پاس ذرا آپ سے بہتر ہے، تلفظ بھی ہے، ادائیگی بھی ہے، ترنم بھی. آپ کی تو بالکل سادی تھی. آپ کی بسم اللہ سے دودھ کس طرح بن گیا، ہماری سے کیوں نہیں بنا؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ تو تڑے کو یہ لیکن منہ میرے والا نہیں ہے. منہ میرے والا نہیں ہے. یہ وہ منہ ہے جس سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا. یہ وہ منہ ہے جس نے ہمیشہ دل جوڑے ہیں، دل توڑے نہیں کبھی بھی. ہاں حضرت سارا کچھ ہے حضرت جی. میں تانوں کہاں ساڈا صاحب پتہ کس طرح دا اسی ہاتھ 'چ پھڑ کے گولی چلان ڈے. بابا جی ہاتھ 'چ نہیں چلنی، آیا اینوں تقوی دی بندوق چھپا کے چلا. پھر ویکھ کی کر دی ہے گولی، تو ہاتھوں میں پڑھ کے چلا رہا ہے، اس طرح تو نہیں چلے گی. ہمارے پاس سب کچھ ہے حضرت، لیکن بس ہمارے پاس اصل نہیں رہی حضرت. اس لیے میں آپ سب احباب سے گزارش کروں گا، نبی علیہ السلام کی آمد پاک کا ماہ ہے، پتر خوب سجاؤ، گلیاں سجاؤ، بازار سجاؤ، لیکن ہاتھ جوڑ کے عرضی ہے او چاچا جی، او بابا جی، او میرے بچوں، میرے نوجوانوں، او سنی کاکیوں، او میلاد والوں، صرف سجاؤ نہ، خود بھی سجو یار. آئے خود بھی تو سجو نا یار. صرف سجا ہی رہے ہو، خود سج ہی نہیں رہے ہیں. وہ بھی تو کرو نا، حضور نبی علیہ السلام ہم سے جس کا تقاضا کر رہے ہیں. ہاں سیرت، اخلاق، کردار. اور قربان جاؤں حضور نبی علیہ السلام وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.
وہ ہم نے پڑھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کے غلام تھے صحابی، جو مالی لحاظ سے نا فقیرانہ رنگ رکھتے تھے. بھائی انداز سے نا حضور کی عطائیں تھیں. چاہا تو کسی کو عثمان غنی کر دیا حضرت ہے، کسی کو عبد الرحمن ابن عوف بنا دیا حضرت ہے، مال ہی مال عطا فرما دیا. تو کہیں حضرت مولا علی مشکل کشا ہیں حضرت ہیں، فقیری رنگ حضرت ہے. یہ عطائیں ہیں نا مصطفیٰ کی، یہ عطائیں ہیں بھائی، جو مرضی مالک کی ہیں. وہمی تو نہیں کسی نے کہا تھا جسے چاہے ہوش میں لائے تو، جسے چاہے مست پھرائے تو، جسے چاہے ہوش میں لائے تو، جس کو چاہے جنید بنا دے، جس کو چاہے بہلول دانہ کر دے حضرت ہے، جسے چاہے ہوش میں لائے تو، جسے چاہے مست پھرائے تو ہی ہوش دے تو ہی بے خودی تیری شان جل جلالو ہے. مرضی ہے مالک کی حضرت، جس کو جو چاہے رنگ عطا کرے، چاہے کسی کو خواجہ غریب نواز بنا دے، چاہے کسی کو مجدد پاک بنا دے. مالک کی رنگ ہیں حضرت، مالک کی رنگ ہے. جسے چاہے ہوش میں لائے تو، جسے چاہے مست پھرائے تو ہی ہوش دے تو ہی بے خودی تیری شان جل جلالہ. تو رنگ تھا حضرت. اور محبت بڑی تھی حضور نبی علیہ السلام سے. حضرت جی محبت بندے کے اندر بڑے پھول کھلاتی ہے، حقیقی محبت، ہماری طرح لفظی نہیں حضرت. بندے میں بڑے پھول کھلاتی ہے حضرت جی. ان کے اندر بھی ایک پھول کھلا حضرت. اور پھول کیا تقاضا کرتا تھا کہ محبوب کو کوئی تحفہ دیں حضرت، اپنے محبوب کو نا کوئی تحفہ دیں، اور تحفہ بھی کوئی ایسا دیں کہ جو ادھر نہ ہو حضرت. آخر پھر ایک اور پھول کھلا، اور اس پھول نے کہا کہ محبوب کی بارگاہ میں انگوروں کا تحفہ پیش کر، کیونکہ انگور مدینہ طیبہ میں نہیں ہوتے حضرت، انگور مکہ پاک میں نہیں ہوتے، یہ باہر سے آتے ہیں، طائف سے آئیں گے، گرد و نواح سے آئیں گے. اب ظاہر ہے ذرا باہر کی چیز تھی تو تھی بھی تھوڑی کاسٹلی ذرا. اب انہوں نے نا بڑے فاقے کاٹے، پیسے جمع کیے، اتنے جمع ہوئے کہ بس کو تھوڑے سے انگور خرید سکے. اور وہ انگور خرید کے نا بڑی خوشی خوشی آئے اور لا کر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیے. حضور نبی علیہ السلام خوش ہوئے، غلام کا تحفہ قبول فرمایا. اور اس کی دلجوئی کے لیے نا نبی علیہ السلام نے وہاں بیٹھے بیٹھے ہی انگور تناول فرمانا شروع کر دیے حضرت. اب حضرت یہ جو محبت ہوتی ہے نا یہ بڑی حساس ہوتی ہے. محبوب کی ایک ایک ادا محب کی جان لیتی ہے حضرت. ہاں جی. اب نبی علیہ السلام کا انداز مبارک کیا تھا؟ اگر کچھ پینے کو آیا ہے تو تنہا نوش نہیں فرمانا، کچھ کھانے کو آیا ہے تو تنہا تناول نہیں فرمانا. حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا جاتا تھا. یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا، عطائیں تھیں. حضور کے کئی سو صحابہ اس ایک پیالے سے سیر ہو جاتے تھے، دودھ پھر بھی اتنے کا اتنا ہی رہتا تھا. اب ہوا کیا، حضور نبی علیہ السلام نے ایک انگور تناول فرمایا. اب صحابہ سوچنے کہ ابھی ہمیں بھی عطا ہونے والا ہے. دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا. اب جیسے جیسے انگور ختم ہو رہے ہیں صحابہ کی جانیں جا رہی ہیں. لگتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے، نبی علیہ السلام ہم سے خفا ہیں، ناراض ہیں، اسی لیے تو انگور عطا نہیں کر رہے. اب اس وقت تو نہیں بولا کوئی بھی، لیکن نبی علیہ السلام نے سارے انگور تنہا تناول فرما لیے. صحابی کی دلجوئی فرمائی، وہ بڑے خوش ہوئے، چلے گئے. اب جو صحابہ وہاں بیٹھے تھے نا وہ رو پڑے، عرض کرتے ہیں محبوب کچھ غلطی ہو گئی ہے. جی جو غلطیاں نہیں کرتے تھے وہ پھر بھی کتنا ڈرتے تھے، ہم کر کے بھی نہیں ڈرتے حضرت. جو غلطیاں نہیں کرتے تھے حضرت لیکن وہ کتنا ڈرتے تھے حضرت، ہم کر کے بھی نہیں ڈرتے. داڑھی کی بات کرو، نہیں عشق چ داڑھی، یہ داڑھی چ عشق نہیں ہے، پتہ نہیں کیا انہوں نے یہ جملہ نکالا ہوا ہے حضرت. وہ نہ کر کے بھی ڈرتے تھے، ہم کر کے بھی نہیں ڈرتے حضرت. آگے سے دلیلیں گڑیں گے، نہیں داڑھی ابتدا چ نہیں، عشق پتہ نہیں وہ کیا میں بچے جملہ بولتے ہیں. ہاں اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. وہ نہ کر کے بھی ڈرتے تھے، ہم کر کے بھی نہیں ڈرتے ہیں. وہ نہ وہاں جانیں نکل رہی ہیں سب کی. رو کے عرض کی محبوب ناراض ہیں، وہ غلطی ہو گئی. آپ نے فرمایا نہیں. تو اس کی محبوب یہ کیا رنگ تھا آج؟ انگور آئے بطور تحفہ پیش کیے، ایک انگور بھی آپ نے عنایت نہیں فرمایا، سارے تنہائی تناول کیے. ہماری تو جان نکل گئی کہ کہیں محبوب ناراض تو نہیں. سنو یار میلاد والو، اور سنو میلاد والے بچوں، ہاں یار یہ تھے ہمارے نبی ہیں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ میرا بڑا غریب صحابی ہے، اس نے بڑے فاقے کاٹے ہیں، پیسے جمع کر کے میرے لیے انگور خرید کے لایا ہے. کیونکہ لایا میرے لیے تھا اس لیے اس نے چکھے بھی نہیں کہ انگور کھٹے ہیں کہ میٹھے ہیں، بس لے آیا.
میں نے جب پہلا انگور توڑ کے کھایا نا تو وہ کھٹا تھا، انگور میٹھے نہیں تھے۔ دوسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا، تیسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا، چوتھا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب سارے میں نے تنہائی کھانے ہیں، تمہیں کوئی نہیں دینا، کیونکہ اگر تمہیں دیتا نا، ہو سکتا ہے تم اپنے چہروں کے زاویے بدلتے، تمہارے چہرے سے یہ اظہار ہو جاتا ہو محبوب کے لیے جو لایا ہوں وہ تو محبوب کی بارگاہ کے لائق ہی نہیں ہے، جو تحفہ حضور کے لیے لایا ہوں وہ تو لائق ہی نہیں نکلا آپ کی بارگاہ کے۔ میں نے صرف اس کا دل رکھنے کے لیے سارے کے سارے کھٹے انگور تنہا تناول کر لیے ہیں۔ آج ہمیں کیا ہو گیا یار، اللہ یا رسول اللہ، آج ہمیں کیا ہو گیا حضرت جی؟ نہیں یار، سجاؤ بھی اور سجو بھی حضرت جی، ہاں کو برداشت لے آئیے حضرت اپنے اندر۔ ہم تو چھوٹی سی بات، میں نے قبلہ پیر صاحب اعظم چشتی صاحب کا فکرہ بڑا پسند ہے حضرت۔ آپ کیا لکھتے ہیں یہاں حضرت؟ ہر بندے کو پوچھو، گل بھی کوئی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہم پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جی اس نے دیکھو جی اس طرح کیا تھا، اور دیکھو جی اس نے میں کہتا ہوں کسی نے کیا کرنا، ذرا سیرت کی کتابیں اٹھا کے دے، ہمارے محبوب کے ساتھ کافروں نے کیا کیا نہیں کیا۔ ہاں حضرت یار، وہ اتنا ستایا، اتنا تنگ کیا ہمارے نبی علیہ السلام کو کہ مکہ ہجرت کرنی پڑ گئی ہے۔ حضور کے چچا کو شہید کر دیا، حضور کے صحابہ کو شہید کیا، کتنا ستائے گئے حضرت۔ اعظم چشتی نے کمال لکھا، فرماتے ہیں ہم نے اعداء کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا۔ چھوٹی چھوٹی ہماری باتیں ہیں، کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اعظم چشتی صاحب کہتے ہیں ہم نے اعداء کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے۔ اور کیا نہیں ہوا یار؟ اچھا تو جڑے اپنے بھائی سے نہیں بولتا، کیا اس نے تیرے اوپر آلا کے اونٹ کی اوجری رکھی تھی؟ ہمارے محبوب پہ تو رکھی گئی ہے۔ کیا کیا تیرے بھائی نے تیرے ساتھ؟ ہیں جی، لیکن کیا ہوا پھر؟ حضور فاتح بن کے مکہ تشریف لائے دیتے ہیں، کئی ہزار جان نثار ہیں حضور کے ساتھ، اور کیا ہے کافر کانپ رہے ہیں۔ آج پتہ نہیں محمد ہمارے ساتھ کیا کریں گے، آج حضور نبی علیہ السلام پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ حضور نے فرمایا نہ ڈرو، آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج معافی ہے کلی۔ یہاں تک حضور کا دریائے رحمت جو ہے نا وہ جوش میں فرمایا جو حضرت سیدنا ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی امان حضرت ہیں۔ ہاں یار، سجو بھی سجاؤ بھی، سجاؤ بھی سجو بھی حضرت، پیار کرو یار۔ اس وقت میرے پاکستان کو پیار کی لوڑ ہے یار، ہر بندہ تو غصے میں ہے یار۔ میں کہتا ہوں یار تو نے پوری گلی سجا دی، اللہ تیری قبول کرے، کوئی ایک لڑی اندر بھی لا لا یار، کوئی ایک ہی لا لا یار، بوتیاں نہ لا، کوئی ایک تے اندر بھی لا یار، کوئی تو بھی ٹھنڈا ہو میاں تھوڑا جہا، تیرا بھی غصہ کٹے تھوڑا جہا۔ ہاں یار، اس طرح نہیں ہوتے معاملے حضرت جی۔ ہاں سجو بھی سجاؤ بھی، سجاؤ بھی سجو بھی۔ اچھا پھر جو خود کو سجاتے ہیں نا، جو سجتے ہیں، پھر نبی علیہ السلام بڑا کچھ عطا فرماتے ہیں۔ وہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا، تو واپس تشریف لائے تو اپنے چاروں یاروں کو بلایا، ٹھیک ہے جی، حق چار یار، ٹھیک ہے، چاروں یاروں کو بلایا، یا چاروں یار بلایا آپ نے، بلا کے نا پہلے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام کے دستے مبارک میں جبہ تھا، جسے صوفیہ نے جبہ فقر فرمایا۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر، اگر یہ جبہ تجھے دے دوں تو اس کا حق کس طرح ادا کرے گا؟ ٹھیک ہے جی، حق سے مراد یہ ہے مثلاً ہم ہیں نا، ہمیں لوگ بہت زیادہ تحائف دیتے ہیں، کپڑے بڑے ملتے ہیں، ویس کوٹیں آتی ہیں، کوٹ آتے ہیں، وہ صرف اس نظریے سے لوگ ہمیں دیتے ہیں یار آپ سب نمازی آدمی نے، چلو میرا سوٹ پا کے نماز پڑھن گے تو سانوں بھی ثواب ہوئے گا۔ اس کو کہتے ہیں حق ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ اور میرے گھر میں اتنے کپڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ میری جو گھر والی ہے وہ کہتی ہے میں اس کو دے دوں، تو نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ کپڑے صرف مجھے اس لیے دیے گئے ہیں کہ آپ سب نماز پڑھن گے تو سانوں ثواب ہوئے گا۔ ہاں چل پھر اتنا کر، اگر کسی کو دینے بھی ہیں تو پھر کسی کو نمازی کو دینا تو ہے، تاکہ اس کا جو وہ معاملہ وہ فوت نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا صدیق اگر یہ جبہ تجھے دے دوں تو حق کس طرح ادا کرے گا؟ عرض کی محبوب میں صدق کو اختیار کروں گا۔ اللہ یاد رکھنا کو صدق چھوٹا مقام نہیں ہے، مقام نبوت کے بعد مقام صدق ہے حضرت۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین
वस्सिद्दीक़ीन, मकाम नबूवत के बाद मकाम सिद्क़ है हज़रत जी। फरमाया ठीक है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला, फरमाया उमर अगर जुबा तुझे दूँ तो हक़ किस तरह अदा करेगा? अर्ज़ की महबूब मैं अदल को इख्तियार करूँगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाया उस्मान अगर तुझे जुबा दे दूँ तो हक़ किस तरह अदा करेगा? अर्ज़ की महबूब हया और सखा को इख्तियार करूँगा। अब बारी आई हमारे हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला, हाय हाय हक़ चार यार। आपने फरमाया अली अगर जुबा तुम्हें दूँ तो इसका हक़ किस तरह अदा करोगे? तो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करते हैं महबूब मैं इसका हक़ किस तरह अदा करूँगा कि मैं अल्लाह की मखलूक के ऐबों पे पर्दे डाला करूँगा। मैं इसका हक़ किस तरह अदा करूँगा? अल्लाह चाह ठीक है, मैं इसका हक़ किस तरह अदा करूँगा कि मैं अल्लाह की मखलूक के ऐबों पे पर्दे डाला कर। लिखा कि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने जुब्बा हज़रत मौला अली को अता फरमाया और साथ फरमाया अली जुब्बा आया भी तेरे लिए था। आए प्यार करो यार, आज पाकिस्तान को प्यार की लोड़ है यार। आज मोहब्बतें कम होती जा रही हैं दिन में। और मिलाद वालों ठंडे हो जाओ, मीठे हो जाओ। आज मोहब्बतों की बड़ी कमी है। और हज़रत जी मैं आपको सच कह रहा हूँ ये दीन का काम ब्रेक भी इसीलिए कर गया। हम कोड़े हो गए भाई, कोड़ी शायद कौन खांदा जी, मिठे नूं छड़दा कोई नहीं है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमान, वो लिखा है कि हज़रत सारी रात क़याम फरमाया करते थे। एक रात ना हज़रत क़याम में खड़े थे और आपका हमसाया जो मजूसी था हज़रत, आतिश परस्त था हज़रत, आग को खुदा कहने वाला, उसके घर से ना रोने की आवाज़ आ रही। अल्लाह हज़रत इन लोगों का खुशू खुजू इतना पुख्ता था कि बच्चे के रोने की आवाज़ उसमें हलल नहीं डाल सकती थी। लेकिन आप घबरा इसलिए गए कि वजह क्या है, सारी रात बच्चा रोता रहा है। सुबह नमाज फजर अदा की, जब ज़रा दिन फूटा रोशनी निकली लोग बाहर आ गए, आपने जाके हमसाये के दरवाजे पे दस्तक दी। वो एक बापर्दा औरत बाहर आई। आपने फरमाया तेरा खामिन किधर है? उसने कहा जी वो तो घर नहीं है। तो आपने फरमाया फिर सारी रात तेरे घर से रोने की आवाज़ क्यों आती रही है? वो कहने लगी मेरा खामिन तिजारत की गर्ज से ना किसी दूसरे मुल्क गया है, जो वक्त वो मुझे दे के गया था वो लौटा नहीं, और उसकी गैर मौजूदगी में मेरे घर बच्चा पैदा हुआ है। अब जो पैसे थे वो ख़त्म हो चुके हैं, और आज हमारे घर का ये हाल था कि मेरे पास दिए में तेल डालने के पैसे भी नहीं थे, क्योंकि घर में अंधेरा था, अंधेरे की वजह से सारी रात बच्चा रोता रहा है। हज़रत बायज़ीद घबरा गए। अब बाज़ार गए, जो जो ज़रूरत की अशिया थी ना सारी ख़रीदी, ला के उसको दी और कहा बीबी खुद तो ना लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी ना तो कोई बंदा भेज के मुझे आगाह करते रहना, मैं करूँगा मामला। लो जी दिन गुजर गए, खामिद आया आके बड़ा परेशान, आके कहने लगा तुझे परेशानी तो नहीं हुई पीछे से? उसने कहा बस एक रात हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। उसने कहा एक रात क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? वो कहने लगी जो कुछ था ख़त्म हो गया, यहाँ तक कि दिए में तेल डालने के पैसे भी नहीं थे, घर में अंधेरा था, सारी रात बच्चा रोता रहा। अगले दिन सुबह आकर हज़रत बायज़ीद ने दरवाजे पर दस्तक दी, मुझे पूछने लगे क्या वजह रोने की, मैंने सारा मामला बताया। उसके बाद उन्होंने कोई कमी नहीं आने दी है। वो मजूसी कहता अच्छा फिर मैं बायज़ीद का शुक्रिया अदा करके आता हूँ। वो लिखा कि हज़रत का शुक्रिया अदा करने आया तो आप रो पड़े, फरमान लगे यार तू शुक्रिया के बाद रहने दे, जो एक रात बच्चा रोंदा रहा मैंने ओदी माफ़ी दे दे, मैंने ओदी माफ़ी दे दे, जो एक रात बच्चा रोंदा रहा है ना तू मैनू ओदी माफ़ी दे दे, मैनू पता नहीं सी है कि तू कार नहीं कर। ये इस्लाम है हज़रत, ये इस्लाम है हज़रत जी, जो आज पाकिस्तान में गुम होता जा रहा है। ये इस्लाम का खूबसूरत तरीन चेहरा हज़रत, ये सहाबा के बाद इस्लाम का खूबसूरत तरीन दौर है हज़रत, जो आज मेरे पाकिस्तान में गुम होता जा रहा है। नफ़रतें बढ़ रही हैं दिन ब दिन, नफ़रतें बढ़ रही। फरमाया तू शुक्रियों को छोड़, वो जो एक रात बच्चा रोया ना तू उसकी पहले मुझे माफ़ी दे दे। उन्होंने कहा हुजूर माफ़ी वाली केड़ी गल है? आप फरमाते हमने दीन सहाबा से सीखा, सहाबा ने हुजूर से सीखा, और हमने सहाबा से सुना है। सहाबा फरमाते हैं हमसाए के लिए हुजूर नबी अलैहिस्सलाम इतनी तलकीन फरमाया करते थे, हमें ये गुमान हो गया था कि किस दिन हुजूर नबी अलैहिस्सलाम हमसाए को विरासत में शरीक ना कर दें। सारी रात तेरा बच्चा छोटा सा रोता रहा, मुझे पता ही नहीं लगा, मुझे माफ़ी दे दे। उन्होंने कहा हुजूर फिर तुसी भी माफ़ी छड्डो, पहले कलमा पढ़ा के मैनू भी मुसलमान करो। आज फिर ज़रूरत है हज़रत इस इस्लाम की, कुछ जरिए यार एक दूजे की छोटी मोटी गल क्या हो गया यार। हम मिलाद वाले, हम बरूद वाले नहीं हैं, हम दरूद वाले हैं हज़रत जी। मोहब्बतें लेके आओ यार, सजो भी सजाओ भी, सजाओ भी
سجو بھی حضرت. یہ میں کیمرے میں کہہ رہا ہوں حضرت جی, ایک بات نہیں ٹھیک, صرف بندہ سج گیا سجایا نہ, یہ بھی نہیں ہے ٹھیک حضرت. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ صرف خود ہی سجنے کا دعویٰ کر دیا, سجایا نا, یہ بھی بات ٹھیک نہیں. سجاؤ. ہاں میں کہتا ہوں یہ اظہار ہے حضور نبی علیہ السلام سے ہماری محبت کا, کچھ بھی نہیں ہے نا. میں کہتا ہوں بھائی نہیں اتنی عام, او چلیا ایک ہی لڑی لا, لیکن لا ضرور. ہاں لا ضرور, ایک لڑی لا یار, لا ضرور. سجا اپنے گھر کو, ایک ہی لگا میاں. وہاں 1 اور 1000 کا تو معاملہ نہیں, وہاں تو محبوب نے دل دیکھنا ہے کہ لگائی کس نیت سے ہے اس نے. وہاں ہزاروں کی کوئی باتیں نہیں ہیں, وہاں تو دل دیکھے جائیں گے حضرت. کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا حضرت. کسی کی لاکھوں بھی قبول نہیں ہوئی, کسی کی ایک ہی قبول ہو گئی ہے. کسی کی ہزاروں دیکھیں قبول نہیں ہوئی. حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی کے چنے قبول ہو گئے حضرت ہیں, ان کے چنے قبول ہو گئے حضرت. ہاں یہ بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہے کہ صرف خود ہی سجنے کا دعویٰ کر دینا اور سجانا نہ حضرت. لیکن حضرت جی یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا, سجا دینا لیکن خود نہ سجنا. نہیں, دونوں کام حضرت جی, سجو بھی اور سجاؤ بھی. ہاں خود کو بھی سجاؤ, اخلاق اچھا کریے, کرو نا کری, میں بھی نال ہی تڑے کوڑ کٹائیے حضرت. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی لکھا ہے کہ کسی غیر مسلم نے نا حضرت سے پیسے ادھار لیے, حضرت نے اس کو عنایت فرمائے. وہ جو وقت دے کے گیا نا وہ واپس نہیں آیا. حضرت نے تھوڑی مہلت دی, پھر نہیں آیا. حضرت نے مہلت دی, پھر نہیں آیا. جب اور کافی وقت گزرے تو حضرت کو یہ خیال آیا, ظاہر ہے بھائی پریشانی میں آیا تھا نا مانگنے, کہ اس کی پریشانی طول تو نہیں پکڑ گئی, چلو جا کے اس کی خبر گیری کروں, اگر کوئی اور معاملہ ہے تو میں اس کی معاونت کروں. وہ لکھا ہے کہ جب حضرت اس کے گھر کے قریب آئے نا تو حضرت کے پاؤں کو انسانی غلاظت لگ گئی. اب یہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ہاتھ سے اتاری جائے. وہ حضرت نے نا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ پاؤں کو جھٹکا دیا, اس طرح جیسے ہم بھی اتارتے ہیں, آپ نے ایسے جھٹکا تو غلاظت آپ کے پاؤں سے اتر کے نا, جس بندے نے حضرت کے پیسے دینے تھے اس کی دیوار کو لگ گئی جا کے. ہائے ہائے, یہ تھے حضرت جی سجے ہوئے لوگ, ہے جنہوں نے جو سجے بھی, جنہوں نے سجایا بھی حضرت. اب پریشان ہو گئے, یار اس کی دیوار مجھ سے گندی ہو گئی ہے, کیا کروں, کہیں اس پہ ہی نہ پکڑا جاؤں. وہ لکھا کہ حضرت نے نیچے سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور حضرت نے دیوار کو نا صاف کرنا شروع کر دی. اب حضرت جی ہماری طرح یہ دیواریں تو نہیں تھیں, مٹی کی دیوار تھی. وہ ساتھ غلاظت بھی اتر رہی تھی, ساتھ دیوار سے مٹی بھی اتر رہی تھی. وہ مٹی میں نا گڑا پڑنا شروع ہو گیا. حضرت نے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا یہ تو دیوار میں گڑا پڑ رہا ہے, دیوار بدنما ہو رہی ہے, کہیں اسی بات پہ نہ پکڑا جاؤں. جب بات سمجھ میں نہیں نہ آئی, پھر آخر آپ نے اس کے دروازے پہ دستک دی. وہ جا کے خادمہ آئی, آپ نے فرمایا اس سے کہو کہ نعمان آئے ہیں. وہ باہر نہ آئے کہ حضرت پیسوں کا تقاضا کرنے آئے ہیں. آپ نے پھر دروازے پہ دستک دی. آپ نے فرمایا اس سے کہو گھبرانا, میں ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں, مجھے نکال آ کے. وہ بڑا حیران و پریشان آیا, آ کے عرض کرتا ہے حضور آپ مسلمانوں کے امام ہیں, حکومت آپ کی, شاگرد آپ کے, ماننے والے آپ کے, چاہنے والے آپ کے, آپ کیسی ایسی مشکل میں جا پھنسے ہیں جس میں سے میں نے نکالنا ہے آپ کو, میں تو آگے آپ کا مقروض ہوں. آپ نے فرمایا تو آیا کوئی نہیں, میں تیرا پتہ لینے آیا تھا کہ کیا بات ہے, خبر ہی نہیں آئی کوئی بھی. وہ آ رہا تھا تو پیروں کو غلاظت لگ گئی, میں نے پیروں کو جھٹکا دیا غلاظت اتارنے کے لیے, تیری کندھ کو لگ گئی, میں نے اتارنا شروع کی, ساتھ مٹی بھی اتر رہی تھی, دیوار میں ٹویا پڑ رہا تھا. میں پھر ڈر گیا کہ دیوار بدنما ہو رہی ہے, کہیں پکڑا نہ جاؤں. اب تو بتا اس کا کیا کرنا ہے. ہائے ہائے, حیران رہ گیا یار, حیران رہ گیا, رو پڑا. عرض کرتا ہے حضور دیوار کو چھوڑیں, دفع کریں دیوار کو, دیوار کی گندگی کو چھوڑیں اور پہلے کلمہ پڑھا کے میرے اندر کی گندگی اتارے ہیں. یا رسول حجی حاجہ کتو فرید ہیں جی. سجو بھی تھے, سجاؤ بھی ہیں, سجاؤ, ایک سے بات نہیں بننی, دونوں کام. ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے. خوب. اب چلو حضرت نے مجھے یاد کروا دیا حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ. ہائے ہائے ہائے, کیا بابے تھے وہ بھی حضرت, کیا بابے تھے حضرت. میڈا عشق بھی تو, میڈا یار بھی تو, میڈا دین بھی تو, ایمان بھی تو,
میڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو میں تے کم تر احقر عاجز ادنا لا شیء لا امکان بھی تو آئے. بڑی دیر کی ہم دعا کر رہے تھے, آیا ایک پروگرام ادھر دا, میں جانا میں بھی حضرت نے سلام پیش کرنا ہے, قدم بوسی کر کے آنی حضرت کی. مجھے بڑی عقیدت ہے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ سے, وہ پڑھا ہے میں نے. آج بھی آپ جائیں گے نا آپ کو وہاں بڑے ہندو ملیں گے. میں تو حیدرآباد ہو کے آیا نا بذات خود بھی, اس سائڈ پہ بڑے ہندو ہیں آج بھی حضرت. اور جو آپ کو مسلمان ملیں گے نا, آپ ان سے پوچھیں گے نا بھائی کدوں مسلمان ہویا, کوئی کہے گا میرا دادا ہویا, کوئی کہے گا میرا والد ہویا, کوئی کہے گا میں ہویا. بڑا کام کیا ان لوگوں نے. کام کس طرح کیا ہے یہ بھی سن لو حضرت. وہ لکھا ہے کہ حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے تو ہندو عورت نا وہ پکوڑے لے کے آ گئی. عورت کرتی ہے سائیں, جیسے ان کا انداز ہے, سائیں یہ پہلے تسی کھاؤ پھر میں اپنے بچیاں نوں دینا. وہ لکھا حضرت نے ایک پکوڑا اٹھایا, بسم اللہ شریف پڑھ کے نا کھا لیا. وہ خادم جس نے سحری کروائی تھی نا وہ پاس ہی بیٹھا تھا, اس وقت نہیں بولا. بی بی خوش خوش چلی گئی. عرض کرتا ہے حضرت ویسے آپ کو مسئلہ بتانا تو بے ادبی ہے, آپ کے پہلے علم میں ہے, میں لیکن یاد کروا دوں, شریعت میں یہ ہے اگر آپ نے پیٹ بھر کے بھی کھانا کھا لیا نا اور آپ کو یاد نہیں تھا کہ آپ کا روزہ ہے تو آپ کا روزہ ہی ہے. تو حضرت آپ کو شاید یاد نہیں رہا کہ آپ کا روزہ تھا, تو آپ نے پکوڑا کھا لیا تو اس لیے اب آپ کا روزہ ہی ہے. تو ہم مسکرا کے فرمایا مجھے یاد تھا کہ میرا روزہ ہے, مجھے یاد تھا کہ میرا روزہ ہے. وہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے حضور پھر ایک ہندو عورت کے لیے روزہ توڑ دیا. آپ نے فرمایا چلیا روزے دی تے کل قضا کر لیں گے, جی دل ٹوٹ جاندہ ودا کی کرنا سی, جی دل ٹوٹ جاندہ تے ودا کی کرنا سی. دل نہ توڑو حضرت جی. آؤ یار پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ, لیکن ہم پاکستان کو کیسا بنا رہے ہیں یار. کہاں گئی محبتیں, کہاں گیا وہ پیار حضرت جی. اللہ کی قسم ہے گھر گھر آگ لگ رہی ہے حضرت جی. اس کی وجہ کیا ہے, ہم سجا رہے ہیں سج نہیں رہے حضرت. آؤ آؤ سجیے بھی حضرت. یہ تو ہمارے گھر میں حضرت قبلہ شاہ جی قاسم شاہ صاحب اس طرح کے فون آتے ہیں, جی مسئلہ دسو جی 2 ہفتے شادی نو ان تے طلاق ہو گئی. اتنی نفرتیں قبلہ احتشام صاحب پیر صاحب اتنی نفرتیں بڑھ رہی ہیں, دل کٹتے ہیں فون سن سن کے لوگوں کیا ہو رہا ہے یار. 2 ہفتے بعد بھی طلاق ہوتی ہے, لیکن وجہ کیا ہے, عدم برداشت حضرت. کوئی کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے حضرت جی, کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے حضرت. نہیں یار سیرت پڑھو حضرت جی حضور نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھو. میں نے ادھر بھی یہ بات سنائی, میں ادھر بھی سناتا ہوں. آؤ دیکھو حضرت کیا لیول تھے ان کے. ہم 4 دن نمازیں پڑھ لیں ہماری آکڑ نہیں نیچے آتی. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بلا فصل حضرت ہیں جی, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا نا, آپ نے پردہ فرمایا, تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. ٹھیک ہے جی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے ہیں, تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں. اللہ چلو تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں. تو وہ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لی نا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ رونق افروز ہوئے. تو لکھا ہے کہ ایک بچی آئی, چھوٹی بچی نا, اس نے رونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی میں اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تو اس وجہ سے رو رہی ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت قلب ابو بکر پہ کیا گزر رہی ہے. تجھے کیا بتاؤں کہ قلب ابو بکر کا اس وقت کیا حال ہے. ہاں حضرت یہ تو حضرت بلال کا یہ حال تھا کہ آپ نے مدینہ چھوڑ دیا تھا حضرت, آپ شام چلے گئے تھے حلب. اور لکھا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو روکا تھا. آپ نے فرمایا بلال مدینہ نہ چھوڑو. آپ نے آگے سے جواب دیا, آپ نے فرمایا ابو بکر اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو بتاؤ میں رک جاتا ہوں, اور اگر مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے خریدا تھا تو پھر نہ روکو, مجھے جانے دو. آپ نے پوچھا بلال جا کیوں رہے ہو؟ آگے سے حضرت بلال فرماتے ہیں حضور کے بغیر ان گلیوں میں اب میرا گزارا نہیں ہے. یہ بلال کا حال ہے حضرت. تو قربان جو پھر حضرت ابو بکر کے دل کا اس وقت کیا عالم ہوگا حضرت ہے. یہ تو حضرت بلال کا حال تھا حضرت جی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت. آپ نے فرمایا اگر تو اس لیے رو رہی ہے
کہ حضور نبی علیہ السلام نے وصال فرما لیا، تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ قلب ابو بکر پہ اس وقت کیا گزر رہی ہے۔ اس نے کہا نہیں ایک اور وجہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ عرض کرتی ہے کہ میرے والد بھی نہیں ہیں، میری والدہ بھی نہیں ہے، میری ایک دادی ہے جو نبین ہے، ہماری ایک بکری ہے، اس کے دودھ پہ ہمارا گزر بسر ہوتا ہے۔ دادی نبینی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، مجھے دودھ نکالنا نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام روز تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ ہائے 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 حاجی صاحب تسی کی ہو؟ حضور نبی علیہ السلام محبوب اگر آپ کو تجھے بنانا نہ ہوتا تو میں نے رب ہونے ظاہر نہیں کرنا تھا، اور تجھے اتنے نخرے کیوں آ گئے ہیں؟ تو کیوں لوگوں سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا ہے؟ تجھے کیا لگ گیا ہے بابا؟ ہے امام الانبیاء محبوب خدا حضرت جی ہیں۔ پھر میں حضور روز تشریف لاتے تو دودھ دھو کے دیا کرتے تھے۔ اب حضور کا وصال ہو گیا، اب دودھ کون دھوئے گا؟ اب دودھ کون دھوئے گا؟ صدیق اکبر اور روئے، او محبوب قربان جاؤں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ او پاکستان والو آؤ ممتا منڈی، او میلاد والو آؤ ممتا منڈی، آؤ کو غصہ کٹائیے اپنا، کو کوڑ کٹائیے، کو کینہ کٹائیے، کو بغض کٹائیے اپنا، آؤ سجیے بھی یار، صرف سجاؤ نہ، آؤ سجو بھی یار، آؤ سجو۔ ہاں حضور نبی علیہ السلام کی خوشی تمہارے سجنے میں ہے، ہاں سجو بھی میرے دوستو، آؤ سجیے بھی۔ جناب صدیق اکبر رو پڑے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد ابو بکر آ کر تیری بکری کا دودھ دھویا کرے گا۔ اللہ یا ہاں میں نے میرا حال آگے بھی سنایا ہے، ہو جاتا ہے نا بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، رجوع کر لیا کرو۔ مجھ پہ ایک وہ بھی دور تھا کہ میں جب نا پینٹ کوٹ پہنا کرتا تھا، ہاں میں آج آپ کو بتا دوں نا کسی دے ہاتھ کو پینٹ کوٹ والی تصویر لگے تو چاڑ دے تو ہی تھلے گالاں کڑنیاں شروع کر چھوڑ۔ میں پہلے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک دور تھا جب میں پہنتا رہا ہوں، بس تھا کو معاملہ درجی۔ ہاں یہ نا کتاب کو پہ آپ کیا پتہ مس بھائی کے ساتھ کیا کیا ہوئی ہے ایویں نہیں 35-36 سال جو ساری داڑھی چٹی ہو گئی ہے۔ میں ضرور اس دن عبدالجبار بھائی قبلہ میں نا کمالیہ گیا، وہ نذیر احمد غازی صاحب سے ملاقات ہوئی، مجھے فرمانے لگے، محبتوں سے نوازا انہوں نے غازی صاحب۔ اچھا دوران گفتگو مجھے پوچھتے ہیں مس بھائی صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں حضرت آپ بتائیں کتنی ہوگی؟ فرمان لگے کو 50 کو 52 سال تے ہونی۔ میں حضور میری عمر صرف 37 سال ہے۔ لیکن آپ کو کیا بتائے حضرت جی، اے بابے نے کی ساڈے نال، توبہ توبہ توبہ، میری چٹی ہو گئی ہے۔ بڑے بڑے دور دیکھے ہیں ہم نے، تو میں آج آپ کو خود ہی پنڈی والوں بتا دیتا ہوں، ایویں نہ ہوئے کہ دن کو تصویر چاڑے تو ہی ڈہ ہی پاؤ مینوں۔ ایک وقت تھا کہ جب میں پہنا کرتا تھا حضرت، میرا کوئی تعلیمی دور، میں کسی یونیورسٹی میں لیکچرار تھا، میں پہنا کرتا تھا۔ پھر پیر و مرشد نے منع فرما دیا، آپ نے فرمایا نہیں بھائی یہی رنگ ٹھیک ہے، تو پھر میں نے پھر یہی رنگ رکھ لیا، وہ ہم نے چھوڑ دیا حضرت جی۔ تو میں نا حضرت جی وہ میں کہیں گئے، ہم نا میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی تھا، ہم کہیں گئے، ہم نے کسی بندے سے ملنا تھا، تو وہ ڈاکٹر تھے، تو وہ کسی ہاسپٹل میں بیٹھتے تھے۔ ہم ایک دفعہ گئے نہیں ملے، ہم نے گاڑی بائی ٹوکن پہ لگائی، وہ نہیں ملے، ظاہر ٹوکن کے پیسے دیے۔ دوسری بار پھر گئے، پھر نہیں ملے، وہ ٹوکن کے پھر پیسے دیے۔ تیسری بار ہم پھر گئے ان سے ملنے کے لیے نا، تو میرے ساتھ جو دوست ہیں نا مجھے کہنے لگے حضرت صاحب تسی باہر ہی کھلو گڈی کلی تے میں اندر ہو کے آنا وا، تے ایویں بار بار ٹوکن دے پیسے دین دے دیں، جی تو ڈاکٹر صاحب مل گئے تو میں تمہیں فون کراں گا، نہیں ملے تو میں باہر۔ اب میں باہر دھوپ میں کھڑا تھا، وہ اندر چلے گئے، مجھے گرمی لگ رہی تھی بہت زیادہ، وہ آ نہیں رہے تھے، اب دل میرا بھی ٹوکن کے پیسے دینے کو نہیں کر رہا تھا۔ میں نے نا وہ ہاسپٹل کے تھوڑا سا آگے نا سڑک پہ گاڑی پارک کی اور اس طرح چل دیا، وہ باہر نے کوئی غباروں والا بندہ کھڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ہاسپٹل کے باہر اکثر غبارے والے اس لیے کہ بچے شچے جو ہے نا وہ خریدیں گے، میں وہ غبارے لیے کھڑا، غبارے میں جب جانے لگا نا
تو داڑھی ماشاءاللہ اس وقت بھی تھی حضرت. یہ اللہ کا شکر ہے, صرف پینٹ کوٹی پہنا ہے, لیکن یہ جب سے آئی ہے اللہ کا شکر ہے, میں نے اس کو نہیں چھیڑا کوئی. یہ جب سے آئی ہے یہ تب سے ہی حضرت. ہاں, اور ٹوپی بھی میں سر پہ رکھا کرتا تھا حضرت. اس لیے حضرت اس نے داڑھی شریف دیکھی, ٹوپی دیکھی, وہ مجھے کہتا ہے حضرت صاحب گاڑی ادھر نہ چھوڑ کے جائیں, ادھر آگے بھی کئی گاڑیاں چوری ہوئی ہیں, تو آپ گاڑی کو ٹوکن پہ لگا دیں. مجھے غصہ چڑھا ہوا تھا, تو آپ کو پتہ غصہ پھر ہمارا وہاں ہی اترتا ہے جہاں پتہ آگے کوئی کام نہیں. میں نے اس پہ اتار دیا حضرت. میں نے کہا اپنا منہ ویکھے, چپ کر کے پکانے ویچ کھلو کے, گڈی چکی جانی تو میری چکی جانی, تینوں تکلیف ہے. یہ میں ابھی مسجد میں تھوڑا نرم بول رہا ہوں, میرا لہجہ اس سے بھی زیادہ تلخ تھا حضرت. بہرحال ہم اندر گئے, جا کے میرا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا, اور اندر نہ وہ ندامت, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اندر ملامت ہوئی, یار غلط ہو گیا, غلط ہو گیا حضرت جی. خیر حضرت جی تھوڑی ہمت کی, باہر آ کے نا میں نے اس غبارے والے کو ساتھ لگا لیا زبردست, اور میں رو کے کہنا یار غلطی ہو گئی ہے, معافی دے دے یار, غلطی ہو گئی, غصے میں تھا یار, معافی دے دے. اب حضرت ذرا اس کا جواب سننا حضرت, ذرا اس کا جواب سننا. بلک بلک کے رویا حضرت جی, اور اس طرح رو رہا تھا کہ جس کہتے ہیں ہچکی بند جائے. تو مجھے تھوڑا خود پہ قابو کر کے کہتا ہے حضرت صاحب کیوں معافی منگن ڈے, اسی تے غریب تے جمے تڑے میران دیاں گالاں کھان لئیاں, ہوئے 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 ہوئے, کیوں معافی منگن ڈے, اسی غریب تے جمے تڑے میران دیاں گالاں کھان لئیاں, ہوئے حضرت جی تڑفا دیا اس نے مجھ کو. آج بھی ڈر لگتا ہے حضرت, اگر اس نے دل سے معاف نہ کیا اور یہ کیس اوپر جا کے کھل گیا تو میرا کیا بنے گا حضرت, میرا کیا بنے گا حضرت. ہاں یار آؤ محبتاں کریے یار, میلاد والے بچوں, میرے سنی بھائیو, آؤ محبتیں کریں یار. مجھے حضرت جی وہ تقریریں آتی ہیں, میں پنچھڑنا ہی ہے مار مار کے, یہ ہے, لیکن میری امت, حضور کی امت کو اس کی ضرورت نہیں ہے. میں ادب سے عرض کرنے لگا ہوں. میرے مفتی صاحب رو کے فرمایا کرتے تھے, کہتے پتہ نہیں سنیاں نو کدوں ہوش آنی تے اسی حلیمہ دیاں بکریاں جو کدوں باہر نکلنا ہے. قبلہ غلط بات تو نہیں کی میں نے, اب رو کے فرمایا پتہ نہیں حضرت اسی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریوں سے کب آگے جانا ہے. نہیں حضرت آؤ یار اب کچھ محنت کریں, ہمارے پاکستان کے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں, آؤ محنت کریں یار, آؤ محنت کریں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ کا شکر ہے آنکھیں بھی گئیں, ہمارا کام ہو گیا. انسانوں کی لوڑ ہے ہمیں بہت زور لان دی, ٹھیک, اللہ آپ کو قبول فرمائے. ٹھیک ہے جی, سجنا بھی ہے اور سجانا بھی ہے. ٹھیک ہے جی, سجانا بھی ہے اور سجنا بھی. ہاں کوشش کرنی ہے, غصہ کنٹرول کرو یار, محبت کرو. ہم نے اعداء کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا, ہم نے اعداء کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا, دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے. حضرت ہیں اور ماشاءاللہ قبلہ تشریف فرما ہے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی. حضرت پہلے قبلہ پیر صاحب پہلے بزرگوں کی بارگاہ میں سے ملا کرتا تھا کچھ حضرت, اب وہ ملنے والا سلسلہ کہیں کہیں نظر آتا ہے حضرت. اس دن عبد الجبار بھائی کے پیر صاحب سے ملاقات ہوئی, دل خوش ہوا یار, واہ بھائی کوئی ملا کرتا تھا حضرت پہلے کچھ, اب ملنے والی باتیں تو کہیں کہیں رہ گئی ہیں حضرت. یہ میرا دل کہتا ہے کہ اس طرح تھا, کتاب میں اس طرح نہیں ہے. میرا دل کہتا ہے کہ اس طرح ہوگا شاید, کہ حضرت نے کسی کی تربیت فرمائی ہوگی. لکھا کہ بابا صاحب کی بارگاہ میں نا کینچی آئی بطور تحفہ, یہ تربیت تھی. میرا دل کہتا ہے اس طرح تھی. کوئی بندہ بیٹھا ہوگا بیچ میں نا, آپ نے فرمایا بھی ہم نے کینچی نہیں لینی, ہم نہیں لینی کوئی. پھر حضرت کی بارگاہ میں سوئی آئی, آپ نے چوما, سر پہ رکھا, بڑے خوش ہوئے. وہ سب نے عرض کی حضور کینچی نہ تے سوئی ہاں. فرمان لگے یار کینچی تاں نہیں پسند آئی, تاں نہیں لئی, ایک نو بھی دو کر چھڑ دی, کٹ چھڑ دی حضرت ہے, وتھاں پا دندی ہے, وکھرا وکھرا کر چھڑ دی. سانو نہیں پسند کینچی کوئی, تے سوئی سانو تاں سونی لگی جڑے وکھرے بھی ہونے انہوں کٹھا کر چھڑ دی. کٹھا کٹھا حضرت. ہاں یہ انداز تربیت تھا ان لوگوں کا. ہاں ٹھیک ہے جی, سجنا بھی ہے سجانا بھی ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, با کرامت رکھے انشاءاللہ. پھر صحیح, اللہ ہمارے قاسم شاہ صاحب بڑی محبت انہوں نے کی
یہ سارے کہہ رہے قاسم شاہ صاحب فرما رہے سارے ڈراندے ہیں انہوں نے نہیں آنا. بھائی کیوں نہیں آنا؟ کیوں نہیں آنا؟ اللہ کا شکر ہے پنڈی ہمارے پیر میر علی شاہ صاحب کی ہے. ہاں کیوں نہیں آنا ہم نے پنڈی میں؟ پنڈی حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. ہاں جی پنڈی حضرت امام بڑی سرکار کی ہے حضرت جی. کیوں نہیں آنا ہم نے پنڈی میں؟ وما علینا الا البلاغ المبین.